کہ عوام میں صحت سہولت انصاف کارڈ تقسیم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج لگیا کے ایک روزہ دورے پر موجود ہیں اور اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان ان لوگوں میں صحت سہولت انصاف کارڈ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی ترقی وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور یہاں کے لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کرنا تحریک انصاف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی ضمن میں وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں ضلع لیا کا، جہاں پر وزیر اعظم اس وقت صحت سہولت کارڈ کی تقسیم کر رہے تھے ان افراد میں، لیا کے عوام میں، اور اس وقت یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور سی ایم پنجاب عثمان بزدار آپ کو لیا آ کے خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ ہر پنجاب کا جو شہری ہے، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ آپ میرے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹی وی پہ لوگ سن رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو مجھے وہاں دو چیزیں نظر آئیں جو پاکستان میں نہیں تھیں، جبکہ پاکستان تب بھی دنیا میں بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ پاکستان آج سے 50 60 60 سال پہلے پاکستان کی دنیا میں بہت حیثیت تھی، تیزی سے ترقی کر رہا تھا، دنیا میں تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہماری مثالیں بھی دی جاتی تھی دنیا کو۔ پاکستانیوں کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو تب جب میں نے برطانیہ گیا، میں نے پہلی دفعہ دو چیزیں دیکھی جو پاکستان میں نہیں تھی۔ ایک، قانون کی حکمرانی، کوئی ان کا پرائم منسٹر قانون سے اوپر نہیں تھا، کوئی ان کا برطانیہ کا شہزادہ یا شہزادی قانون سے اوپر نہیں تھے، سب کے لیے ایک قانون تھا۔ اور دوسرا، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایک فلاحی ریاست دیکھی۔ ہم کوئی بھی جا کے اگر سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں تو ہمارا مفت علاج ہوتا تھا۔ ہم یعنی کہ ہم تو برطانیہ کے شہری بھی نہیں تھے، تو برطانیہ کے شہریوں کا ہر سرکاری ہسپتال میں مفت علاج تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں سمجھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے، کیونکہ پاکستان جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس نے اسلامی فلاحی ریاست بننی تھی، تو ہم نے تو کبھی یہاں فلاحی ریاست نہیں دیکھی، لیکن برطانیہ میں دیکھی۔ اور وہاں ایک غریب آدمی اگر اس سے کوئی ناانصافی ہوتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کو مفت انصاف ملتا ہے، لیگل ایڈ ملتی ہے وہاں۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتا ہے، اس کو مفت اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے، اور وہ تعلیم جو کہ اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنا سکے۔ یہ نہیں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ اوپر ہی بیچارے بچے نہیں آ سکتے۔ اور پھر اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت پیسے دیتی تھی روزگار جب تک نہیں ملتا، ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس جب تک روزگار نہیں ملتا تھا۔ اور پھر جو سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں، جو سب سے بڑی نعمت تھی وہاں، وہ تھی کہ مفت علاج۔ دیکھیں، یہ صرف غریب خاندان
کمزور گھرانوں کے بلکہ سفید پوش وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس عذاب سے گھر گزرتا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کیوں بنایا؟ والدہ کو میری کینسر تھی، ہسپتال میں گیا ڈاکٹر کو لینے کے لیے، ادھر مجھے کینسر کا غریب مریض مل گیا۔ تو وہ جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ جو کینسر کا مریض ہے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے دوائیوں کے لیے۔ تو میں نے تب یہ سوچا کہ ہم جو اللہ نے حیثیت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، اگر ہم اتنے عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ بیچارے غریب لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ وجہ تھی کینسر ہاسپٹل بنانے کی شوکت خانم، تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے، اس کا علاج ہو رہا ہو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے، تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا۔ تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے۔ لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے۔ دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے۔ جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں۔ اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی۔ یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے۔ تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے۔ ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے،
یہ جو فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس۔ دو سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے۔ دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا، کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہماری طرح ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں۔ اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا۔ اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے، یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، اور یہ میں پھر سے بتا دوں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی، کہ وہ کسی بھی، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا، صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ۔ اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید 3 لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے، مکمل کر سکے۔ اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو، آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسٹیٹ لائف کے اوپر، اور یہ ہمیں سارا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو اسکروٹنی کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کی پوری طرح اس کے اوپر نگاہ رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میرا تو ایمان یہ، اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا ہے۔ یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج، یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دیں انشورنس کی جو پریمیم دے، مفت آپ پریمیم گورنمنٹ دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے۔ تو اس کے لیے ویسے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی، اور اس میں چیلنجز آئیں گے، اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے، وہ بھی ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے اوپر اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا، عام لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ ان کی صحت کی ان کو فکر چلی جائے گی۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پورا ہیلتھ سسٹم اس کی وجہ سے آ جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا۔ اور میں ابھی بھی، لوگ یہ سمجھے نہیں ہیں پوری طرح، میں ہیلتھ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں ان کی ہم پوری طرح مدد کریں۔ ان کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اوقاف کی زمینوں پہ اور ایویکیو ٹرسٹ کی زمینوں کے اوپر جو ہیں، اور ریلوے کی زمینوں کے اوپر بھی بڑی زمینیں ہمارے پاس پڑی ہیں، ان کے اوپر ہم بہت سستی زمین ان کو دیں ہاسپٹل بنانے کے لیے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، اور ان کے لیے پھر ڈیوٹی فری، کوئی ان کو جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہیلتھ کی، ان کو ہم ڈیوٹی فری منگوانے دیں، باہر سے موقع دیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور سارے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال بچھے۔ اور جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے صحت کا، کہ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں وہ ملک پیچھے رہ گیا دنیا سے، جدھر ہماری بچے تقریباً دنیا میں ان چند ملکوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی ہم ان کو پانی نہیں دے سکتے صاف پینے کا، اور جو بھی بنیادی ان کو ضروریات ہیں۔ اور دوسرا، ہماری جو مائیں ہیں
سب سے زیادہ ڈلیوری کے پوائنٹ پہ پاکستان میں، دنیا میں وہ چند ملک ہیں سب سے زیادہ مائیں مرتی ہیں ڈلیوری کے ٹائم پہ. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو دوسری چیز آپ نے یہاں لیا، اور یہ جتنی ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کا جو 5 ہاسپٹلس بنانے کا فیصلہ کیا، یہ بھی بہت ضروری اس لیے تھا کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ چائلڈ مورٹیلٹی اور جو پریگننسی میں جو مائیں مرتی ہیں، وہ سب سے زیادہ دنیا میں 5-6 ملک ہیں جدھر پاکستان ٹاپ پہ ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ریموٹ ایریاز کے اندر آپ یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنائیں. تو یہ جو آج آپ نے آغاز کیا ہے 4 ارب کا، یہ بڑا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو آپ نے سولرائزیشن کی ہے BHUs کی، بیسک ہیلتھ یونٹس کی، یہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ یہاں دیہاتوں کے اندر ریگولر سپلائی بجلی کا نہیں ہے، ریموٹ ایریاز میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور ادھر بجلی بڑی دیر تک چلی جاتی ہے. اس لیے سولرائزیشن جو سارے ہیلتھ یونٹس کا فیصلہ ہوا ہے، شروع کریں گے بیسک ہیلتھ یونٹ کا ادھر لیا میں، اور پھر باقی علاقوں میں لے کے جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست پہلا قدم ہے. میں آخر میں چیف منسٹر پنجاب آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پیچھے ڈسٹرکٹس رہ گئی ہیں، ڈویژنز رہ گئی ہیں، ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے. اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو ہمارے سینٹرز ہیں، مثلا لاہور، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمارا سینٹر ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو باقی علاقوں میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. تو وہ بہت فرق ہو گیا ہے. جتنا پیسہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی میں تو خیر کم، لاہور اور اسلام آباد میں بنسبت کے باقی جو دور دراز علاقے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ تیزی سے لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اسلام آباد کی آبادی 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. لاہور کی آبادی 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے 20-24 سال میں. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ شہروں کے اندر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ نہ وہاں صحیح معنی میں سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں ان کو، نہ صحیح معنی میں گندگی اٹھا سکتے ہیں. اوپر سے جو پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. جو کراچی کے اندر مسئلہ ہے آج پانی کا، پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو ٹینکر لانے کے لیے گھر، کیونکہ پانی نہیں ہے. اور جو غریب علاقے ہیں وہاں بالکل برے حالات ہیں پانی کے. تو اس لیے کیونکہ تیزی سے شہر اس لیے پھیلتے ہیں کہ جب آپ باہر دور دراز علاقوں میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے، جب آپ ان کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں کرتے، تو وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر